تو جناب ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور اب ملکی جو حالات ہیں, موجودہ صورتحال ہے, جو ہماری دیگر کو معاشی حالت ہے, بے روزگاری اپنے عروج پر ہے, ایسے میں بہت سے جو ہمارے نوجوان ہیں, بہت سے پاکستانی ہیں, وہ حصول روزگار کے لیے باہر کے ممالک کی تلاش کو نکل پڑے ہیں. ایک سروے میں یہ کہا گیا ہے کہ نوجوانوں کی ایک ہاف سے زیادہ جو اکثریت ہے وہ اب بیرون ملک جانے کے لیے پر توڑ رہی ہے, کیونکہ پاکستان میں جس طرح بے روزگاری عروج پر ہے, مہنگائی عروج پر ہے, تو لوگوں کا اب یہ خیال ہے کہ وہ بہترین مواقع جو یہاں پر ان کو نہیں مل سکے ان کو باہر جا کے ڈھونڈا جائے. اپرچونٹیز نہیں ہے نا یہاں پر, اسٹڈی کا وہ معیار بھی نہیں ہے جو بیرون ممالک میں ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم ہم یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا یورپین کنٹریز ہیں, انگلینڈ ہے, یورپی یونین ہے, کینیڈا ہے, امریکہ ہے, مطلب لوگ یہاں پر جانا چاہتے ہیں تاکہ تعلیم حاصل کر سکیں اور بہتر اپرچونیٹیز مل سکیں. اور یہی وہ سرمایہ جو ہمارا ہے, جس یہاں جو ہمیں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہم جو ہے وہ آگے جا کے کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے ایشوز جو ہیں وہ سر اٹھانے لگے ہیں, اور فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. اکثر لوگ ہوتا ایسے ہے کہ لے لیتے ہیں پیسے اور کہتے ہیں جی ہم آپ کا ایڈمیشن کروا دیں گے اور ہم آپ کو باہر بھیج دیں گے, لیکن فراڈ کے کیسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ اپنے پیسوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد رہتے بھی پاکستان میں. اب جو اسٹوڈنٹس باہر جانا چاہتے ہیں, ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہم نے ان کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا ہے. آپ کو باہر جاتے ہوئے جب آپ حصول علم کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں یا اپلائی کرنا چاہتے ہیں, کن کن قوانین کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو پیسوں کا بھی ضیاع نہ ہو اور آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو. اور اسی پر رہنمائی کے لیے آج ہمارے ساتھ رانا انعام صاحب موجود ہیں جو کہ امیگریشن لائر ہیں. بہت شکریہ رانا انعام صاحب آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ. رانا انعام صاحب, بہت تیزی سے اب آپ کے پاس تو کیسز آتے ہوں گے جتنی تیزی سے اسے پہلے بھی جاتے رہے, لیکن اب جو ملکی حالات ہے, بڑی تعداد نوجوانوں کی باہر جانا چاہتی ہے. سر ایک سمپل سوال میں آپ سے کروں گا, اگر میں باہر جانا چاہتا ہوں, اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, شروعات کہاں سے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ایکڈیمک بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ کس سبجیکٹ میں یا کس کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, اور دین پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے کون سی یونیورسٹیز اور کس کنٹری کو آپ نے چوز کرنا ہے, اور دین پھر آپ کی افورڈیبلٹی آتی ہے. بہترین آپشنز کیا ہے, کن ممالک میں اسٹوڈنٹ ویزا ایزیلی مل جاتا ہے؟ اس وقت نمبر 1 پہ تو یو کے ہے. یو کے کی یونیورسٹیز بھی ٹاپ پہ ہیں, اور ایکسپینسو بھی. وہی میں کہہ رہی ہوں, کتنا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ آلموسٹ ایک نارمل یونیورسٹی میں پاکستان سے جانے کے لیے 15 سے 20 لاکھ میں آپ ایک سمیسٹر کی فیس دے کے جا سکتے ہیں. اچھا رانا انعام صاحب, ایک یہاں پر سوال ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کسی سولیسٹر سے رابطہ کرتے ہیں, کسی جو ٹریول کمپنی ہے اس سے رابطہ کرتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جی پہلے پیسے دے دیں, آپ کا ویزا لگوا دیں گے. تو اس چیز پہ کیا کرنا چاہیے کہ خود بھی رہنمائی لینی چاہیے کہ بس وہ اگر کمپنی کہتی ہے جی آپ ہمیں 20 لاکھ دیں, آپ کا ویزا آپ کو مل جائے گا, اتنا ایزی ہوتا ہے کہ ان کے یا روابط ہوتے ہیں وہاں کی کوئی ایمبیسی سے کہ وہ جس کو کہہ دیں گے آپ کو ویزا مل جائے گا, پیسے دے دیں, ویزا آپ کو آرام سے ہم دے دیں گے؟ بالکل ایسا کچھ نہیں ہوتا. کسی لائر کے پاس, کسی کنسلٹنٹ کے پاس کوئی ویزا نہیں ہوتا. لائر یا کوئی کنسلٹنٹ یا کوئی بھی کنسلٹنسی فرم, آپ پہلے دیکھیں کہ وہ جس کنٹری میں یا جس یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن کروانا چاہ رہا ہے وہ اس کا پاکستان میں ریپرزینٹیٹیو ہے یا نہیں ہے. دوسرا جو آپ کا کویسچن تھا کہ وہ کہے جی مجھے 20 لاکھ روپیہ دے دیں یا 25, کبھی بھی ان کو ایک سنگل پینی نہ دے ماں سوائے اس کی کنسلٹنسی فیس کے علاوہ. کنسلٹنسی فیس کیا ہو سکتی ہے؟ 10,000 روپیہ, 15,000 روپیہ, 20,000 روپیہ, زیادہ سے زیادہ یہ. اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو خود اویئرنیس ہے اور بچوں میں اتنی اویئرنیس ہے, وہ ہر چیز آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ سرچ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ بچوں کے ساتھ غلط بیانی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اب اور میں اپنی یوتھ کو یہ کہوں گا کہ کسی کنسلٹنٹ کو اس کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی جو ٹیوشن فی ہے وہ خود لے. آپ کے پاس ادر ویز ہیں, آپ منی چینجرز کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا خود اپنے بینک سے
यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट अपनी ट्यूशन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें, आपने कहा 15 से 20 लाख के अंदर ये सारा प्रोसीजर होता है एडमिशन के। आई गेस जैसे यहाँ पर होता है 2 सेशंस होते हैं, वो भी बताएगा कि कौन से सेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है एडमिशन में, अप्रूवल में, यूनिवर्सिटी आपसे क्या खुद ईमेल करती है या वो ट्रैवल एजेंट के थ्रू होती है? अगर कोई ट्रैवल एजेंट बीच में नहीं भी है, आप डायरेक्ट भी किसी यूनिवर्सिटी के साथ डीलिंग कर रहे हैं, तो वो किस तरह से, कितना टाइम लगता है, कितना प्रोसीजर होता है जब आपको एडमिशन मिल जाए? एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इसमें ट्रैवल एजेंट का कोई रोल नहीं है। ओके, क्लियर। ये बेसिकली इस फील्ड में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो स्टूडेंट कंसल्टेंट है या इमिग्रेशन लॉ फर्म्स हैं वही इसमें रोल प्ले करती है। ट्रैवल एजेंट टिकटिंग में यूज़ होता है, ये याद रखें। सेकेंडली उसमें ये होता है कि आप जब उसको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके देते हो तो विद इन 2-3 वीक्स में आपका ऑफर लेटर आ जाता है। जब 2-3 वीक्स में? हाँ जी, जो कंसल्टेंट होता है वो आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की ऑफ़र देता है, आप उस किसी एक ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो, देन वो कहता है कि ठीक है आप इस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली फ़ी जमा करवाएं। ओके, ठीक है। जैसे ही आप फ़ी जमा करवाते हो तो आपका एडमिशन लेटर और एवरीथिंग कैश वगैरह सब आ जाते हैं। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हो और ख़ुद जाके फेडेक्स में आपने फाइल जमा करवानी होती है। एक वो ब्लॉक मनी भी तो होती है ना, जो आपने अपने अकाउंट में रखनी होती है जस्ट फॉर द शो। हाँ, वो क्या है? यूके के लिए 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट है। उसमें उसकी रिमेनिंग फ़ी, उसकी लिविंग कॉस्ट और ये टोटल एक्सपेंस उसने सिर्फ शो करवाना है, किसी को देना नहीं है। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अमाउंट कितनी, यानी कि 2 से 3 मिलियन तक? अराउंड अबाउट 30 से 40 लाख। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट इस प्रोसेस में मैटर कितना करती है? ये प्रोसेस का हिस्सा है 100%। यानी कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना होगा। बिल्कुल। अच्छा, कुछ इस तरह करते हैं कि जिन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है, पहले अकाउंट में 2-3 लाख पड़े होते हैं, फिर अप्लाई करने के लिए अपने किसी अजीज से रखवा लेते हैं कि अचानक ही 30 लाख रुपया रखवा लिया है। तो एम्बेसी ये देखती है कि अचानक से 30 लाख कहाँ से है, बस वो ये देखते हैं कि ठीक है पैसे हैं, इट्स इनफ। हाँ, यूके में ऐसा नहीं है, कनाडा में भी नहीं है। कनाडा का डिफरेंट क्राइटेरिया है। कनाडा ब्लॉक अकाउंट करता है। सर अगर यूके की हम बात करें, यूके में ऐसा नहीं है, आप जस्ट किसी से भी पैसे लेके अपने अकाउंट में रख सकते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि ये अचानक पैसे कैसे आ गए, कहाँ से आए, इसका कोई वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और कितनी देर के हमारा जो वर्क परमिट के हमें साथ मिलता है, वीकली कितने आवर्स हम काम कर सकते हैं ताकि एक्सपेंस और रेजिडेंस और जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो हमारे लोगों का कंसर्न भी यही होता है कि 20 आवर्स वीकली हमें जॉब अलाउ होती है। ड्यूरिंग स्टडी हमें 20 आवर्स जॉब अलाउ होती है और उसके बाद हम जैसे ही उसकी स्टडी कंप्लीट होती है, फ़र्ज़ करें कि 3 इयर्स का बैचलर है तो देन उसको 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क PSW 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है यूके के अंदर रह के, और वो फिर अपना फुल टाइम जॉब वहाँ पे अच्छा, फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। ये 2 इयर्स के लिए मिलता है ना PSW? ओके, सही। अच्छा सर, ये बताएं कि स्टूडेंट्स अक्सर हम देखते हैं कि आफ्टर स्टडी वहाँ पे जब जाते हैं, उसके लिए आइल्स की शर्त के हवाले से मैं पहले पूछना चाहूँगा कि आइल्स कितना मैटर करता है? आइल्स के हवाले से क्या बैंड्स लेने चाहिए या अभी भी कंपलसरी है कि नहीं है, ये भी थोड़ा गाइड करते हैं। जी बिल्कुल, आइल्स है और यूके में और भी लैंग्वेज कोर्सेज आप कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेज सर्ट है, यूनिवर्सिटी का अपना इंग्लिश लेवल का टेस्ट है, ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, मुख्तलिफ 3-4 इस तरह के टेस्ट हैं। कोई ऐसी ऑप्शन है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट आप चूज करें जो कंपलसरी ना हो आइल्स के लिए? क्योंकि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं अक्सर आइल्स के नाम से बहुत भागते हैं कि आइल्स सबके लिए ही मस्ट है, में जाके पढ़ना है, इंग्लिश में सारी एजुकेशन लेनी है। ये सिर्फ उनको गाइडलाइन अच्छी नहीं होती। हम सबसे पहले उनको ये गाइड करते हैं, हमारी जो लॉ फर्म है वो प्रॉपर गाइड करती है कि भाई आपने बैचलर कर लिया है, मास्टर कर लिया है, आइल्स कुछ भी नहीं है और कोई बहुत हाई लेवल नहीं चाहिए होता। ठीक है, आप आइल्स नहीं करना चाहते हो तो उससे कम इजी लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड का टेस्ट है, डिलिंगो है। अच्छा, उसके लिए आइल्स लाजमी नहीं है? फिर आइल्स लाजमी नहीं है। ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की मुख्तलिफ डिमांड्स हैं और यूनिवर्सिटी का अपना भी टेस्ट होता है, वो फिर आपसे ना आइल्स रिक्वायर्ड करती ना और कोई लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड करती। ओके, अच्छा कोई वोकेशनल ट्रेनिंग भी होती है? मतलब
آپ نے کوئی ڈپلوما وغیرہ بھی اگر کرنا ہے یا صرف آپ کا ماسٹرز اور جو اس کے علاوہ جو پی ایچ ڈی پروگرامس ہیں وہی ہوتے ہیں؟ ماسٹرز بھی ہے، بیچلرز بھی ہے. انٹر کے بعد ڈپلوما پروگرام میں موسٹلی اسٹوڈنٹ نہیں جاتے اور اس میں جانا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ویزا ریشو کم ہو جاتی ہے. ہاں لیڈنگ ٹو بیچلر یا لیڈنگ ٹو ماسٹر، جیسے پری ماسٹر میں آپ نے ایڈمیشن لے لیا اور اس کے بعد آپ نے ماسٹر کرنا ہے، یا جو ہمارے انٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں بعض اوقات یونیورسٹیز ڈائریکٹلی ان کو بیچلر پروگرام میں ایڈمیشن نہیں دیتی، تو وہ لیڈنگ ٹو بیچلر جو ہے وہ 1 سال کا ڈپلوما اور دین پھر بیچلرز کو کنٹینیو کر جاتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اسی کے ساتھ اگر آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا بھی ہے، کیونکہ جو وہاں پر پڑھ کر آیا ہوتا ہے جس کو وہاں پر اپرچونیٹیز ملتی ہیں وہ وہیں پر سیٹل ڈاؤن بھی ہونا چاہتے ہیں، تو پھر گیٹ وے ٹو پی آر وہ کیا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ بالکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب آپ کو 2 سال کا پی ایس ڈبلیو ملتا ہے پوسٹ اسٹڈی ورک، تو جس امپلائر کے ساتھ آپ نے 2 ایئر اسپینڈ کیے ہوتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ آپ سے سیٹسفائی ہے تو وہ آپ کو جاب آفر کر دیتا ہے. تو مزید 3 ایئرز آپ وہاں اسپینڈ کرتے ہیں اور آفٹر 5 ایئرز کے بعد یو کے آپ کو انڈیفینٹ اسٹے دے دیتا ہے. اور انڈیفینٹ اسٹے ہوتا ہے پی آر، اور اس کے بعد پھر پاسپورٹ ملتا ہے. مطلب اٹس اے لانگ پروسیجر بس اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. جی لیکن سب لوگ ایسا نہیں کرتے، مطلب پڑھ کے لوگ واپس بھی آ جاتے ہیں. آپ کے سامنے مثال ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بے شمار. آخری سوال، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب آپ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں؟ جی میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا کہ سرچ کر کے جائیں کہ یہ جو لا فرم ہے یا یہ جو کنسلٹنٹ ہے یہ کب سے بیٹھے ہیں، ان کی مارکیٹ میں ریپیوٹ کیا ہے، اور جس یونیورسٹی کالج میں آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں اس میں ان کا یہ آفیشیلی اس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں یا نہیں ہیں. اور سمپل 20-25 ہزار روپے اگر ضائع ہو بھی جاتے ہیں تو خیر ہے. آپ یونیورسٹی کی جو ٹیوشن فی ہے کبھی کنسلٹنٹ کو نہ دے، اور کوئی بھی اچھے کنسلٹنٹ جو ہمارے کلیگ ہیں، جو ہم 20 سال سے میں بھی اس فیلڈ میں ہوں، وہ کبھی بھی آپ سے خود فی نہیں لیتے. اور میں بلکہ بڑا اچھا ہے، بہت سی ایسی کنفیوژنز جو ہمارے مائنڈ میں تھی وہ کلیئر ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم لوگ زیادہ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں. اگر کوئی وہ ان سے ڈائریکٹ رابطہ بھی کرنا چاہتا ہے تو برطانیہ کے یو کے ویزے کے حوالے سے رانا انعام صاحب سے آپ فیس بک پہ پیجز ہیں، ویسے آپ ان سے ڈائریکٹ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تاکہ اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی آپ کو لوٹ مار کرنا چاہ رہا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلنا چاہیے. ایک اچھی گائیڈ لائن مشورہ بن جائے گا. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ہمارا یہی مقصد تھا کہ ہم یوتھ کو ریپرزینٹ کریں تاکہ یوتھ کو جو ہے صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جا سکے. اور ہم نے ہمیشہ سے یوتھ کی گائیڈنس کے حوالے سے بات کی ہے اپنے اس پلیٹ فارم پر.